نئی صبح آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے زہران ممدانی بامقابلہ صدر ٹرمپ۔ کالم نگار ہیں لقمان اسد اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org. آج کل نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار زہران ممدانی کا امریکہ بھر میں خوب شہرہ اور چرچا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے قریب ترین ہیں اور ادھر ان کی صدر ٹرمپ سے نوک جھوک بھی مسلسل جاری ہے۔ ممدانی نے انسٹاگرام پوسٹ پر صدر ٹرمپ کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ امریکی صدر نے مجھے گرفتار کرنے، میری شہریت چھیننے، قید میں ڈالنے اور ملک بدر کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مجھے یہ دھمکی اس لیے نہیں دی کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں دہشت زدہ کرنے والے ICE امیگریشن اور کسٹمرز انفورسمنٹ کے خلاف ہوں۔ جبکہ امریکی صدر نے بیان میں کہا تھا کہ زہران ممدانی امریکیوں کے لیے ایک بری خبر ہے، وہ ایک خوفناک کمیونسٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اگر نیو یارک کے لوگ ممدانی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ پاگل ہیں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق ممدانی ڈیموکریٹک پرائمری کا پہلا راؤنڈ بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں۔ انہوں نے سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کیومو پر غیر معمولی سبقت حاصل کی۔ زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ مل چکے ہیں۔ بلا شبہ زہران ممدانی نے نیو یارک کے میئر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندرونی انتخابات بڑے مارجن سے جیت کر امریکی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ ابھی نیو یارک کے میئر نہیں بنے، لیکن روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ جو بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے وہ یہاں جنرل الیکشن بآسانی جیت جاتا ہے۔ یعنی امید کی جا سکتی ہے زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے سوشلسٹ میئر بھی ہوں گے۔ اس الیکشن کا تجزیہ 2 حوالوں سے کیا جانا چاہیے۔ اول یہ کہ نیو یارک 150 برس سے عالمی سرمایہ داری کا گڑھ ہے، جہاں پر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا غلبہ ہے۔ ان حالات میں سوشلزم یا وسائل کی تقسیم کی بات کرنا بہت حد تک ناممکن تصور کیا جاتا تھا، جسے باکمال نوجوان ممدانی نے بہرحال ممکن بنا دیا۔ دوم، یہ الیکشن اسرائیل کے مشرق وسطی میں جاری ظلم و جبر کے دنوں میں ہوا۔ نیو یارک تل ابیب کے بعد دنیا میں یہودیوں کا سب سے بڑا شہر ہے اور اسرائیل کے لیے اس کے حلقوں میں بہت حمایت پائی جاتی ہے۔ زہران ممدانی کی جانب سے فلسطین اور ایران کے حق میں بیانات سے اس کو ایک بہت بڑے حلقے کے لیے ناقابل قبول بنا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے مخالف اینڈریو کو بھاری امداد ملنا شروع ہو گئی۔ امریکی الیکشن میں پیسے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ ممدانی ایک اچھا مقابلہ تو کر لے گا، لیکن جیت کبھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس کے باوجود زہران ممدانی نے نہایت مؤثر اور بھرپور طریقے سے بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ ایک شاندار مہم چلائی، جس میں غیر معمولی دعووں یا زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے اس نے بنیادی ایشوز کو اٹھایا۔ نیو یارک میں محنت کش طبقے کے لیے مکان کا کرایہ دینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ممدانی نے کہا کہ میری حکومت پورے نیو یارک میں کرایہ بڑھانے پر پابندی لگائے گی، کھانے کی اشیاء سے لے کر ٹرانسپورٹ پر شہریوں کو ریلیف دے گی۔ تب ہر طرف سے یہ باتیں ہونے لگیں کہ اس طرح کا ریلیف عوام کو دینے کے لیے فنڈز کا انتظام کیسے ممکن ہو پائے گا۔ تو اس نے درجنوں معیشت دانوں کی ٹیم کا اعلان کر کے اپنا ویژن اور منصوبہ سامنے رکھ دیا، جس میں نیو یارک میں دنیا کے امیر ترین باشندوں پر ٹیکس بڑھا کر اس خرچے کو پورا کرنے کا لاہے عمل دیا گیا۔ فلسطین کے مسئلے پر کھل کر اسرائیلی بمباری کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے میڈیا میں مخالفت ضرور ہوئی، لیکن عام لوگوں اور خاص طور پر نوجوانوں میں اس موقف کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ممدانی ایک سلجھا ہوا سنجیدہ نوجوان سیاسی کارکن ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا عمدگی کے ساتھ استعمال کیا اور گراس روٹ لیول پر ہر علاقے میں ووٹروں تک رسائی حاصل کی۔ وہ ان محنت کش لوگوں تک کو سیاسی عمل میں واپس لانے میں کامیاب ہوا جنہوں نے ایک مدت سے مایوس ہو کر الیکشن کے عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ گو یہ الیکشن راتوں رات سب کچھ بدل نہیں دے گا۔ ممدانی کو میئر بننے کے بعد یقینی طور پر شدید دباؤ، گہری سازشوں اور پروپیگنڈا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہر مقام پر کچھ قوتیں اس کی راہ
مسدود کرنے کی سعی کریں گی، لیکن تمام تر کٹھن مراحل سے مستعدی اپنی محنت اور اپنے ٹیم ورک کے ساتھ کامیابی سے نمٹنا ہوگا۔ اسے ہر قیمت پر لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنا ہوگا اور محنت کشوں کے لیے ریلیف کو ممکن بنانا ہوگا۔ ممدانی کو امریکہ میں بڑے پیمانے پر مخالفت کی بنا پر میئر بننے کے بعد اپنے مقاصد میں بالفرض اگر ناکامی سے دوچار ہونا بھی پڑتا ہے، تب بھی اس کی ناکامی کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ انقلابی جدوجہد کبھی کامیابی سے خالی نہیں ہوتی، وہ ضرور آج نہیں تو کل رنگ لے آتی ہے۔ اس مہم کی بنیاد طلبہ، ٹریڈ یونین اور معاشرے کی دیگر منظم تنظیمیں تھیں، جنہوں نے پیسے کی طاقت کو شکست دی۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں ان تنظیموں پر پابندی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات بھی عرصے دراز سے اس لیے منعقد نہیں کروائے جا رہے کہ مبادہ بہتر سوچ رکھنے والی نوجوان سیاسی قیادت سیاسی منظرنامے پر نمودار ہو جائے اور ایک موروثی سیاسی نظام کا دھڑن تختہ ہی کر دے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔